السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی علیک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس حدیث شریف کی ترکیب بھی کریں گے اور ساتھ میں تشریح بھی بیان کریں گے۔ تو حدیث شریف یہ ہے، الغیبۃ اشد من الزنا۔ اس کا ترجمہ ہے الغیبت، غیبت اشد من الزنا، زیادہ سخت ہے زنا سے۔ لغات: الغیبت پیٹھ پیچھے بدگوئی کرنا۔ الغیبت کی لغوی معنی ہے پیٹھ پیچھے بدگوئی کرنا۔ یہ ضرب ادھر باب سے آتی ہے، یعنی غیبت کرنا باب افتعال سے اغتیاب، غیبت کرنا۔ اشد اسم تفضیل کا صیغہ ہے، باب ضرب یضرب سے۔ شدت قوی ہونا، سخت ہونا، یہ مصدر ہے۔ الزنا یہ بھی ضرب یضرب باب سے آتا ہے، یعنی زنا کرنا، بدکاری کرنا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی: الغیبت مبتدا، اشد صیغہ اسم تفضیل، اس میں ہو ضمیر مرفوع متصل، یہ فاعل۔ من جار، الزنا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اشدو کے۔ اشدو اپنے فاعل ہو ضمیر اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر یہ بنے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تشریح: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زیادہ سخت ہے زنا سے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیسے؟ یا رسول اللہ کیسے غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی زنا کرتا ہے تو پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والا جب تک توبہ کے ساتھ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لے تو معاف نہیں ہوتا، اس سے معافی نہ مانگ لے تو معاف نہیں ہوتا۔ نیز غیبت اس لیے بھی زنا سے بڑا گناہ ہے، غیبت اس لیے بھی زنا سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اولاً تو غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اگر سمجھتا ہے تو ہلکا گناہ سمجھتا ہے، حالانکہ غیبت بڑا گناہ ہے، اور جب بڑا گناہ بار بار کیا جائے تو خود ہی زنا سے بڑھ جاتا ہے۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا ایسا عیب بیان کیا جائے جو واقع اس میں پایا جاتا ہو اور بیان کرنا اس کو ناپسندیدہ ہونا گوار ہو۔